میں آپ کا میزبان سید اجمل گردیزی ہر بات سچ بس سچ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں سید نصیر حسین شاہ گردیزی صاحب، جو کہ شفٹ کالج کے پرنسپل ہیں، اور ان کا تعلق ایسی زرخیز مٹی سے ہے جسے سر سیدہ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہاں ڈاکٹر، انجینئر اور بیوروکریٹس، اس طرح دیگر شعبہ جات کے اندر خدمات انجام دینے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ان باپ کے بیٹے ہیں جنہیں تمغہ جرت بھی حاصل ہوا 1971 میں۔ سید وکیل حسین شاہ صاحب ایک بڑا نام ہے سر سیدہ کا، ان کے بیٹے ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور یہ جوان بڑے ہی ٹیلنٹڈ، کچھ دن قبل میں ان کے اسکول میں گیا ان سے ملاقات کے لیے، چونکہ ہمارا ایک تعلق بھی رہا ان کے ساتھ، ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اکثر۔ تو میں جب گیا تو پرنسپل صاحب خود کلاس لیتے ہوئے دیکھ کر میرے پاس وقت نہیں تھا، ملاقات نہ کر پایا، تو پھر ایک دفعہ پھر انہیں میں نے فون پہ کال کر کے ان سے وقت لیا، اور یہ قیمتی وقت نکال کے آج ہمارے پاس کووڈ-19 کے ڈیوریشن کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور ہم آج ان کے ساتھ پروگرام کرنے چلے ہیں۔ تو سب سے پہلا کوشچن سر میرا آپ سے جو بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا تعلیمی قابلیت کے حوالے سے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ جی سر فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سید اجمل گردیزی صاحب آپ کا، اور آپ کی بریکنگ نیوز لائیو کی تمام ٹیمز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اپنے اسٹوڈیو میں یہاں پہ بلایا، اور میرا آج آپ انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ میں اس پہ آپ کی تمام ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ کا سوال تھا مجھ سے کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، اور آپ کا ایجوکیشن کیریئر یا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے آپ جاننا چاہ رہے تھے۔ تو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ میں نے FSC کے بعد ٹیچنگ کے شعبے میں آ گیا تھا، پرائیویٹ سیکٹر میں ہی کرتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے گریجویشن کے ڈیوریشن میں میں نے اپنی جو پارٹ ٹائم جاب تھی اس کو جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ماسٹر کے لیے جب میں گیا یونیورسٹی آف مظفر آباد میں، یونیورسٹی آف مظفر آباد میں، تو وہاں پہ بھی میں نے پارٹ ٹائم اپنی تعلیمی جو سرگرمی ہے ان کے ساتھ ساتھ میں نے ٹیچنگ کا جو پروفیشن تھا اس کو جاری رکھا۔ یہ میری نیڈ بھی تھی، اور میری جو فائنینشلی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ تھی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، تو مجھے میرا تعلیم سے لگاؤ تھا۔ مجھے سائنس کی دنیا میں جانے کا بہت زیادہ شوق تھا، مجھے پہلے ماسٹر کرنے کا بہت شوق تھا سائنس میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان تمام ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا۔ پھر جب میں ماسٹر کیا میں نے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف مظفر آباد سے، اس کے بعد میں پھر واپس آیا ڈسٹرکٹ باغ میں، تو پھر میں نے آگے کچھ ٹائم پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں دیا اسکارڈن لیڈن کو۔ اس کے بعد میں نے پھر ایک شیفرڈ کالج باغ کو ایز اے لیکچرر آف کیمسٹری کے طور پر جوائن کیا۔ میری کچھ جب فائنینشلی کنڈیشن جو تھی وہ بہتر ہو گئی، تو پھر میں نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو روکنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ میرا ابھی بھی میرا ڈریمز یہ ہے، ڈاکٹریٹ کا ڈریم ہے، اور میں اس کے لیے ورک کر رہا ہوں۔ اس ڈریمز کو میں نے کبھی، اس اندر چلتی ہوئی آگ کو میں نے کبھی بجھنے نہیں دیا، تو یہ مجھے سوئے ہوئے بھی جگا دیتی ہے کہیں بھی، یہ میرے اندر کا ایک ایسا ڈریم ہے جس کو میں لے کے آگے چل رہا ہوں۔ پھر میں نے یونیورسٹی US چلا گیا، وہاں پہ میں نے MPhil کی، اور بایو کیمسٹری میں نے MPhil کی، اور اس کے بعد میں واپس آیا تو پھر میں نے آ کے شیفرڈ کالج باغ کو ایز اے لیکچرر آف کیمسٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے پرنسپل کے جو ڈیوٹیز تھی ان کو ڈاکٹر طلحسن عاصم، جن کا تعلق بیسکلی وہ کوٹلی سے ہیں لیکن سیٹل جو ہیں وہ انگلینڈ میں 54 ایئرز ان کو ہو گئے، اور خود پروفیسر بھی ہیں فلسفے کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے جو شیفرڈ کالج باغ تھا اس کا اس وقت جو تعینات کیا مجھے ایز اے ایکٹنگ پرنسپل کے طور پہ، اور سر جب واپس چلے گئے تو انہوں نے مجھے کالج کی تمام تر جو ڈیوٹیز تھی، تمام تر جو رسپانسبلٹیز تھی، وہ اکیڈمکس کے حوالے سے ہوں، کسی بھی کالج کے تمام تر معاملات کو، تو انہوں نے مجھے ایز اے پرنسپل یہاں پہ ہائر کیا۔ اس کو لے کے میں
چل رہا ہوں اور آج آپ کے ساتھ آپ کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں. میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاں سر، تو آپ چونکہ ایز اے پرنسپل شاہ صاحب آپ یہاں پہ ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کے ادارے کی جو تعلیمی اچیومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ سر میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ ہمارا جو شیفرڈ کالج باغ ہے، اس کی جو اوپننگ ہوئی، اس کی جو بنیاد رکھی گئی، تو وہ زلزلہ جب ہوا، کل بھی آج 7 اکتوبر ہے اور کل جو ہے ٹمارو آنے والا وہ 8 اکتوبر ہے. تو جب اس وقت زلزلہ ہوا تو زلزلے کے بعد کی بنیاد پہ بہت سارے جو ڈپارٹمنٹ تھے، وہ چاہے ایجوکیشن کا سیکٹر ہو، میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہوں، کسی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، تو وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے. تو اس کے بعد ڈاکٹر عبداللہ حسن عاصم کا کہنا یہ تھا کہ میں انگلینڈ میں تھا، وہاں پہ شیفرڈ سٹی میں، تو وہاں پہ میں نے جب بریکنگ نیوز دیکھی میڈیا کے اوپر، تو میرے فوراً سے ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے دل کے اندر یہ ایک طرف سے پیدا ہوئی کہ مجھے کس ڈپارٹمنٹ کے اندر کہاں پہ کام کرنا ہے. مجھے تو یہ جب سنائی دیا کہ آزاد کشمیر مکمل طور پر ارتھکویک کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکا ہے اور وہ تباہی ہو چکی ہے. تو پھر میں نے جب آزاد کشمیر کا وزٹ کیا تو مجھے جو سٹیز تھیں، جیسے راولہ کوٹ تھا، مظفر آباد تھا، بالا کوٹ تھا، اس طرح کے جو مختلف ایریا جو ڈیمیج ہوئے تھے زلزلے کی وجہ سے، تو ان کو ایریاز کا جب میں نے وزٹ کیا، ان علاقہ جات کو جب دیکھا، تو دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ باغ جو ہے، اس کے اندر بیسکلی طور پر تعلیمی جو ادارے تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، وہ عمارتیں بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی تھیں اور جو تعلیمی جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی جو ڈیتھ ریٹ بھی تھا وہ بہت زیادہ پیک پہ تھا، جو شہید ہوئے تھے. تو اس حوالے سے سر عاصم نے جو ہے یہ ڈیسیژن لیا کہ میں ڈسٹرکٹ باغ کے اندر ایک ایسا مثالی تعلیمی ادارہ قائم کروں جس کے اندر میں جو ویل ریکوگنائزڈ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو لانچ کر سکوں اور ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لے کے ماڈرن ایجوکیشن کا جو کنسیپٹ ہے اس کو ڈیلیور کروا سکوں. تو انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور 2012 کے اندر اس ادارے کی اوپننگ ہوئی، جس کے اندر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے اس ادارے کی اوپننگ کی. وہ بھی یہاں پہ اس وقت موجود تھے 2012 میں. انہوں نے اس کی اوپننگ کے بعد ڈاکٹر عبداللہ حسن عاصم نے او لیول جو ہے آرڈینری لیول کا یہاں پہ سیٹ اپ اسٹارٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہمارا فیڈرل بورڈ سے ریلیٹڈ ہمارا جو ادارہ ہے اس کی بھی بنیاد رکھنے کے بعد اس وقت سے لے کے اس وقت تک سر میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ جو شیفرڈ کالج باغ ہے اس کے اندر سے 76 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ او لیول کرنے کے بعد فارغ ہوئے اور ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹ یو کے چلے گئے اسکالرشپ لے کے اے لیول کرنے کے لیے اور کچھ اسٹوڈنٹ ان میں سے اس وقت جو ہے وہ ہاؤس جاب کر رہے ہیں ایز اے ڈاکٹر، ایز اے انجینئر اور مختلف جو شعبات ہیں ان کے اندر وہ ڈپارٹمنٹس کے اندر وہ لوگ ہاؤس جاب کر رہے ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت اچھی یونیورسٹیز میں اس وقت اپنی ہائر ایجوکیشن کو کیری کیے ہوئے ہیں، لائک قائد اعظم یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں، کانسرٹ میں، اس طرح کی یونیورسٹیز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے شیفرڈ کالج باغ کی 2012 سے لے کے 2020 کا کی جو ڈیوریشن ہے اس وقت تک. اچھا سر، اب کووڈ-19 کی طرف ہم چلتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ آپ کے ادارے کا بیک گراؤنڈ پتہ چل چکا ہمیں، پھر آپ کے تعلیم کیریئر کے حوالے سے ہم نے جانا. تو آپ یہ بتائیے کہ کووڈ-19 میں 6 ماہ آپ کا ادارہ مکمل بند ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑا ڈیوریشن یہاں پہ گزرا، ہمارا ایک ٹینڈور کا بہت لانگ پروسیس رہا. ایک بڑی پیریڈ سے گزرنے کے بعد آپ بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا ہوگا اس اثنا میں. تو آپ یہ بتائیں کہ ایک ایس او پی بنی ہوئی ہے ادارے کے لیے، کیا آپ کا ادارہ اس ایس او پی کو فالو کر رہا ہے؟ جی سر، میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب کووڈ-19 کا یہ ڈیوریشن یا جب یہ بریک آؤٹ ہوئی کہ جو کرونا وائرس کی ڈیزیز ہے یہ وائرل ہو چکی ہے چائنا کے اندر اور پھر وہاں سے اس کی ڈسٹریبیوشن ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ایز اے ہول ورلڈ کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہیں. تو اس وقت ہمارا ادارے کے اندر جو اینول ایگزام تھے، انٹرنلی اینول ایگزام سٹارٹ تھے، جو ہماری بورڈ کلاسز تھے ان کے اندر پری بورڈ چل رہے تھے، جو ہمارے او لیول کی جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے او لیول کے فائنل ایگزام کنڈکٹ ہو رہے تھے. تو ہم لوگ ادارے کے اندر موجود تھے، ڈاکٹر عبداللہ حسن عاصم بھی اس وقت ادارے کے اندر موجود تھے، یہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو 12 مارچ کو جب یہ لاک ڈاؤن کی اناؤنسمنٹ ہوئی آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر اور ایز اے ہول ورلڈ کے اندر، تمام دنیا کے اندر،
تو ہم نے لکیلی ہمارا یہ جو سیٹ اپ تھا، ہم کیمریج کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، اور ہمارا او لیول کا جو سسٹم تھا یہ انٹرنیٹ کے ساتھ آلریڈی کنیکٹ تھا، اور ہم نے کیونکہ ہمارا جو او لیول کا سیٹ اپ ہے ہم برٹش کانسل کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں، ہماری جو ورکشاپس ہوتی ہیں وہ ان کے بیس پہ نیٹ کے بیس پہ ہوتی تھی، تو ان ساری چیزوں کو تو ہم نے 2019 مارچ 14 کو جب ہمارا یہ ادارہ لاک ڈاؤن ہوا، کلوز ہوئے تعلیمی ادارے، باقی تمام جو ڈپارٹمنٹ تھے وہ جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے آف ہوئے، تو ہم نے 14 مارچ 2019 اپریل سے ہم نے ایسا 2020 سے ہم نے ایسا کر دیا تھا سر کہ ہم نے زوم آپس کی مدد سے ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر تھا، اس کی مدد سے تمام کلاسز کو کنیکٹ کر دیا، اور کنیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی تعلیمی جو سرگرمیاں تھیں وہ بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ گھروں تک ہم نے اپنی ایفرٹ کی، اور جن ایریاز کے اندر موجود یہ فیسلٹی نیٹ کی سہولت یا فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی تو ان کو ہارڈ فارم کے اندر ہم نے ہارڈ آؤٹس پریپیئر کیے، ٹیچنگ اسٹاف نے، کالج مینجمنٹ نے، تو وہ ان کو گھر تک پہنچاتے رہے، اور ہم نے اپنی تعلیمی سرگرمی جو ہے اس ڈیورنگ 6 منتھ کے کووڈ-19 کے ڈیوریشن کے اندر، لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے اس کو معطل نہیں کیا، ہم ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے، ہم نے تمام اپنی تعلیمی سرگرمیاں فائن لینڈ ایجوکیشن سسٹم کے تحت ہم نے جاری رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فرسٹ سیمسٹر ایگزام کو بھی کنڈکٹ کروایا، سیکنڈ ٹرم ایگزام کو بھی ہم نے کنڈکٹ کروایا۔ تو اب بھی اس وقت کی جو کرنٹ کنڈیشنز، آپ کا سوال یہ تھا کہ جو ایس ہیں ان کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں، تو جی سر میں آپ سے یہ بات ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آپ ادارے کے اندر بھی آپ نے ہمارا وزٹ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اسٹوڈیو میں کال کی اور انویٹیشن دی، اور یہاں پہ میرا انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم تمام جو ایس او پیز ہیں ان ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ادارہ تھا شیفرڈ کالج باغ جو ہمارا ادارہ ہے، اس کے جو کلاس رومز ہیں وہ پراپر ایک ایجوکیشن سیٹ اپ کے مطابق ان کو ڈیزائن کیا گیا، ایمرجنسی ڈور موجود ہیں، وینٹیلیٹر کا وینٹیلیشن کا سسٹم پراپر موجود ہے، ڈسٹینس جو اکارڈنگ ٹو ایس او پیز ہیں وہ مینٹین ہے، فوڈ کیبنس جو ہیں بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو اپنے گھروں سے لے کے آتے ہیں وہ پراپر مینٹین ہے، واٹر باٹلس جو ہیں وہ ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ بھی موجود ہے، اس کے لیے باٹلس کا باٹل پراپر کی جا رہی ہیں، سینیٹائزر کے حوالے سے آپ نے دیکھا وہ سینیٹائزر سسٹم بھی ہمارے پاس پراپر موجود ہے، ماسک بھی آپ نے دیکھیں کہ وہ چیزیں بھی ساری وہاں پہ موجود ہیں، تو ہم ساری ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اپنے ادارے کو ایجوکیشن جو تعلیمی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سرگرمیاں ہیں ان کو لے کے ہر چیز کو ویل مینر سے اور ایس او پیز کو فالو اپ کرتے ہوئے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ بلکہ سر چونکہ کووڈ-19 ایک بہت بڑا لوگوں کے اوپر ایک فوبیا بن چکا ہے، اور لوگوں کا جو مائنڈ اس وقت خوف و ہراس میں ہے، اور اسپیشلی جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں، تو اس حوالے سے آپ یہ والدین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پہ، خاص کر ماؤں کے لیے؟ سر جو ہے کامیابی اور ناکامی چاہے وہ ورلڈ وار کی ہو یا وہ کسی ڈیزیز کی صورت میں ہو یا وہ کسی فلڈس کی صورت میں ہو، یہ تو پارٹ آف لائف ہوتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن پارٹ آف لائف ہیں، یہ زندگی کے اندر نشیب و فراز ضرور آتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ کیونکہ جو کرونا وائرس ہے اسے برونکائٹس کو ڈیمیج کرنے والا ایک وائرس ہے، اور نمونیا کاز کرنے والے وائرس کی ایک الٹرنیٹڈ فارم ہے، تو یہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے اس کی گروتھ ہوتی ہے، جہاں پہ اس کو امیون سسٹم ملتا ہے تو وہاں پہ یہ گروتھ کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ڈیزیز کاز کرتا ہے۔ اگر امیون سسٹم اسٹرانگ ہے، میٹابولک ایکٹیویٹیز اسٹرانگ ہیں، فزیبل ہیں، فزیکلی ہیلتھ جو ہے وہ مینٹین ہے، تو اس کو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کرونا وائرس ہر انسان کے اندر موجود ہو سکتا ہے، ہر ہونے والا جو نارمل ٹیمپریچر ہے، فیور ہے، وہ کرونا وائرس نہیں ہو سکتا، نارمل جو فلو ہو جاتا ہے، جو زکام ہو جاتا ہے تو یہ کرونا وائرس نہیں ہو سکتا، ہیڈیک ہو جاتا ہے تو یہ کرونا وائرس نہیں ہو سکتا، اور اس کی اپنی اسپیسیفک اینڈ سائن اینڈ سمپٹمس ہیں، تو وہ سائن اینڈ سمپٹمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ اسپیسیمنس موجود ہیں، جو اس کو اسپیسیمن جو ہیں وہ اس کا سیمپل لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اس کو پھر ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں، پھر کیرٹ کا ٹیسٹ پازیٹیو اور نیگیٹو سائنس ٹائم میں آتا ہے تو اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ وینگ ایک سائنس اسٹوڈنٹس ہوں،
اور میرا اپنا ذاتی اسسمنٹ میں نے اس کے اوپر کور کیا تھا. اسٹارٹ میں انیشیل میں نے ایک ورک کیا تھا کووڈ-19 کے نام سے ایک سرپ کو جو ہے اپنی شیپرڈ کالج باغ کی لیبارٹری کے اندر ڈیزائن کیا تھا, اور اس کو ڈیزائن کرنے کے بعد ایز اے ٹرائل کے طور پر اس کو میں نے یہاں سے کراچی انڈسٹریز کو, فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کو بھیج دیا, اور اس کے بعد اس کے ٹرائل ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, جو فائٹو کیمیکل ٹیسٹ ہیں اس کے اوپر ٹرائل ٹیسٹ ہو رہے ہیں. لیکن اسی کے اندر سے ایک نکلنے والا جو ایبسٹریکٹ ہے, اس ایبسٹریکٹ کو تمام پیرنٹس کو کیونکہ اس کو اگر میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ریلیٹ کروں تو پھر بھی وہ بالکل سیوٹیبل ہے ہیلتھ کنڈیشن کو مینٹین کرنے کے لیے. اس کے اندر جو بلیک کیومن تھا اس کا آئل تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایبسٹریکٹ بنا ہوا تھا وہ تھا, اور ساتھ اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس منرل جو واٹر تھا, زمزم واٹر تھا, اس کا پروڈکٹ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ موجود کچھ الکوہولک کنٹینٹس موجود تھے جو کووڈ-19 کا جو وائرس کرونا وائرس ہے, اس کرونا وائرس کی میٹابولک ایکٹیویٹی کو انہیبٹ کرنے کے لیے میں نے اس کو سنتھسائز اس کو میں نے پریپیئر کیا تھا. تو اس کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے. ڈاکٹر سرفرین شکار اور اس طرح کے کچھ لوگ جو ڈاکٹر جو موجود ہیں, تو انہوں نے اس کے اندر سے کچھ ایبسٹریکٹ کو سیپریٹ کیا, اور سیپریٹ کرنے کے بعد اس کو ایز اے میڈیسن کے طور پر, ایز اے سرپ کے طور پر اس کو یوز کریں. اور اگر کسی بھی پیشنٹ کو اس طرح کی کنڈیشنز آ جاتی ہیں, سامنے آ جاتی ہیں, تو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں بلیک کیومن کا استعمال ہے, اس کے بعد اولی واٹر ہے, زمزم واٹر ہے, اور اس کو یوز کر سکتے ہیں. یوز کر کے اس چیز کو پریکاشنری میجرمنٹس کے موجود ہیں. تو میرا والدین کو, پیرنٹس کو, اسپیشلی جو مدرس ہیں یا جو لوگ بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے کہ جو ہے کرونا وائرس آ گیا ہے, یہ ڈیزیز کاز کر دیتا ہے, فوراً سے ڈیتھ کاز ہو جائے گی, کوئی اس طرح کی باتیں, تو بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تمام پیرنٹس ہوپفل رہیں, تمام مدر اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں, انیشیٹ کریں, اور بچوں کے تمام تر ایکٹیویٹیز کو ایک پراپر وے سے چینل پہ لے کے آنے کی کوشش کریں. کیونکہ دنیا کے اندر, ورلڈ کے اندر, یہ چاہے جنگ کی صورت میں موجود ہو یا کسی بیماری کی صورت میں اس طرح کی چیزیں آئیں, یا کسی بھی طرح سے فلڈس کی صورت میں, سیلاب کی صورت میں, آندھی کی صورت میں آئیں, تو یہ چیزیں آتی ہیں. اور اس کے بعد وہی کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹیبلش کرتی ہیں. اگر میں جاپان کی ایگزامپل دوں تو جاپان کے اوپر کیا ہوا, اور جاپان ڈسکوری کے حوالے سے, انوینشن کے حوالے سے, سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے سب سے اسٹرانگ کنڈیشنز پہ چلے گئے. تو اس طرح سے جو مدرس ہیں, جو مائیں ہیں, میں ان کو یہ میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ یہ کرونا وائرس کی ڈیزیز کچھ اتنی افیکٹو نہیں ہے, اس کے ساتھ نہ ہی ایک دم سے ڈیتھ کاز ہوتی ہے, نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, اور نہ ٹمپریچر یا فیور, یہ جو فلو ہے اس کی وجہ سے کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کرونا وائرس ہو گیا ہے. کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے, یہ ریکوریبل ہے اور اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے. کچھ جو SOPs ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے, کچھ کیوریبل جو میجرمنٹس ہیں ان کو ضرور فالو کرنا چاہیے, اور پیرنٹس کو اپنے بچوں کو بوسٹ اپ کرنا چاہیے, ان کو انکریج کریں کہ وہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو مینٹین کر سکیں. تو یہ ہر بخار, ہر جو فلو ہے وہ کرونا وائرس نہیں ہے. لیکن کیا سمجھتے سر کہ اس صورت میں بچے کا جا کے ٹیسٹ کروانا چاہیے, اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ بچوں کو سینیٹائز کروایا جائے ہاتھوں کا, اس حوالے سے آپ نے میرے خیال میں پیغام بھی دیا ہے یہاں. جی. تو آپ یہ بتائیں کہ اس صورت میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک نہیں ہے, میرے پاس فیور ہو گیا بچے کو, انفلوئنزا ہو گیا, تو ایسی چیزوں کا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ خطرناک نہیں ہے, لیکن کیا اس صورت میں اگر ایسی علامات سامنے آتی ہیں چیک اپ کروانا ضروری ہے یا نہیں؟ سر اس میں جو کرونا وائرس کی جو ڈیزیز ہے اس کی اپنی اسپیسیفک سائن اینڈ سمٹمس موجود ہیں. نارملی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ونٹر سیزن میں آتا ہے یا کچھ جب سمر سیزن ہوتا ہے تو کچھ لوگ الرجک رائنائٹس کی ڈیزیزز کے پیشنٹ ہوتے ہیں. الرجک رائنائٹس جو ہوتا ہے وہ ایک چاہے وہ ڈسٹ کی وجہ سے ہو, پولن کی وجہ سے ہو, الرجکس کے پیشنٹ بن جاتے ہیں. تو اس وقت کی اگر کنڈیشن میں یہ کہوں کہ کسی کو فلو ہو گیا, کسی کو ٹمپریچر ہو گیا, کسی کو ہیڈیک ہو گیا, تو وہ فوراً سے اسٹیج سے ہو کے, اس اسٹوڈیو سے ہو کے میں اگر یہ میسج یہ کنوے کرنا چاہوں, یہ کہوں کہ یہ چیز اگر آ جاتی ہے تو فوراً سے بچوں پیرنٹس کو پریکاشنری میجرمنٹس, میں نے کہا کہ بہت ضروری ہیں, پریکاشنری میجرمنٹس ضروری ہیں, ان کے لیے حفاظتی اقدامات ضروری ہیں, لیکن اس کو فوراً سے اپنے مائنڈ کے اندر پیرنٹس اس چیز کو لے کے نہ آئیں, بچوں کے اندر یہ چیز لے کے نہ آئیں کہ وہ اس چیز کی وجہ سے وہ ایک سائیکالوجیکلی پیشنٹ بننا شروع ہو جائیں. کیونکہ ہماری جو اس وقت کی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں, یا سائنٹیفک انالائزر جو ہیں وہ انالائز کریں کہ ہمیں اس وقت جو ہے سائیکٹرسٹ کی بہت زیادہ
ضرورت ہے. میں سائیکٹری کی جو میڈیسن ہے اس کو ڈیزائن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم کسی چیز کو لے کے اپنے مائنڈ پہ سوار کر کے بیٹھ جائیں گے تو 90% ہماری جو اس وقت کی جو کنڈیشنز ہیں, ڈیزیز کی جو کنڈیشنز آ رہی ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو, تو وہ ہمارے سائیکٹرسٹ پیشنٹ کی وجہ سائیکٹری کی وجہ سے آ رہی ہے. ہم اس کو فوراً سے اپنے مائنڈ کے اندر یہ بات سوار کر دیتے ہیں کہ ہاں ابھی مجھے سنیزنگ ہو گئی ہے, مجھے فلو ہو گیا ہے, مجھے ٹمپریچر ہو گیا ہے, تو مجھے یہ چیز ہو جائے گی. تو اسپیشلی والدین جو پیرنٹس جو ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور سینسیٹیوٹی کی وجہ سے وہ اس چیز کو کووڈ کی وجہ سے کووڈ کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہے تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسپیئرفل ڈیزیز ہے, خطرناک ہے, ڈینجرس ڈیزیز ہے, لیکن اس کے لیے پریکاشنری میجرمنٹس بہت ضروری ہیں. اور میرا کہنا یہ بھی ہے کہ پریکاشنری میجرمنٹس کے ساتھ ساتھ اس کو فوبیا نہ بنایا جائے. والدین اس کو فوبیا کے طور پر نہ لیں, سوار نہ کریں اپنے مائنڈ کے اندر. وہ جو کہیں کہ پریکاشنری میجرمنٹس جیسے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا, ہینڈ شیک نہ کریں, ماسک کو پہن کے رکھیں, جو کنٹامنیٹڈ چیزیں ہیں اسٹوڈنٹس کے ایک دوسرے کے ساتھ یا بچوں کے گھر کے اندر ہیں یا کسی بھی طرح سے ہاسپٹلس کے اندر ہیں پیشنٹ کو, تو ان کو بوسٹ اپ کیا جائے, ان کو انکریج کیا جائے. اور جو لوگ اگر اس سے ڈیزیز میں انوالو ہو بھی چکے ہیں تو ان کی امیون سسٹم کو انہانس کرنے کے لیے, بوسٹ اپ کرنے کے لیے ان کو انکریجمنٹ کی جائے, ان کو اس وقت سے کی جائے. تو وہ جو امیون سسٹم ہے انکریجمنٹ کی وجہ سے وہ 50% امیون سسٹم جو ہے وہ اس سے اسٹرانگ ہو جائے گا. اور ہماری جو ڈیزیز کاز ہونے کی وجہ سے یا ہم ڈیزیز کے اندر چلے جاتے ہیں اس کا بیسک ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہماری تھنکنگ پاور ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کی وجہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے جو ڈیزیز ہوتی ہیں وہ اپ لیول پہ چلی جاتی ہیں اور وہ پھر ہمارے پر مکمل طور پر ہمیں سپریس کر کے رکھ دیتی ہیں. تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں انکریج کرنا چاہیے, بچوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کووڈ کے حوالے سے, کرونا وائرس کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ کرونا وائرس کے ہٹ کے بھی جو ڈیزیزز ہیں, چاہے وہ وائرل ڈیزیز ہوں, بیکٹیریل ڈیزیزز ہوں, تو ان کے حوالے سے ایٹ لیسٹ پیرنٹس کو اویئرنیس دینی چاہیے بچوں کو. اور جن کے پیرنٹس بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں تو میں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر بہت ٹمپریچر, ہر جو بخار ہے وہ کرونا وائرس نہیں ہو سکتا. پلیز ہم میک شیور کریں اور جو میجرمنٹس ہیں ان کو ضرور آپ فالو اپ کریں, SOPs کو ضرور فالو کریں اور بچوں کے اندر انکریجمنٹ لائیں تاکہ وہ اپنی آنے والے جو مشکلات, آنے والے جو ان کے ٹارگیٹس ہیں, ان کی جو ڈریمز ہیں, ان کے جو اسکول آف تھاٹس ہیں, ان کو وہ ٹارگیٹس کو اچیو کر سکیں. سر اگلا جو میرا کوشچن ہے وہ اس وقت جو آپ کے سالانہ نتائج آئے ہیں اسکول کے, اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس سال آپ کی یہ جو FSC میں یا میٹرک میں جو کنڈیشن رہی ہے ادارے کی 9th میں, وہ آل اوور کتنی پرسنٹیج رہی ہے اور رزلٹ کیا رہے, اور میکسیمم جو ایوریج جس بچے کے کلاس میں سب سے زیادہ مارکس ہیں وہ کتنے؟ جی سر, میں آپ سے یہ بات شیئر کرتا چلوں کہ کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایگزام جس ٹینیور میں ہونا تھے, کنڈکٹ ہو پانے تھے, تو اس ڈیوریشن میں یہ کووڈ-19 کا ڈیوریشن آ گیا, لاک ڈاؤن کی ڈیز آ گئی. ان چیزوں کی وجہ سے ہم ایگزام تو گورنمنٹ آف پاکستان کیا ایون دین ایز اے ہول ورلڈ کے اندر ایگزام کنڈکٹ نہیں ہو سکے. لیکن جو پریپریشنس تھی بچوں کی, جو لوگ آلریڈی اسٹوڈنٹس 9th میں ایگزام میں اپیئر ہو چکے تھے, 10th میں پروموٹ ہو چکے تھے, فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ایگزام کنڈکٹ کر چکے تھے, سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہو چکے تھے, تو ان میں سے ہمارے جو گریڈ 10th کے اسٹوڈنٹس تھے ان میں 100% ہمارا رزلٹ رہا. اسی طرح سے ہمارے گریڈ سیکنڈ ایئر کا جو رزلٹ رہا وہ 100% ہمارا رزلٹ رہا. اور ہائی اچیور جو پرسنٹیج تھی ہماری جو تھی وہ 98% تھی گریڈ 10th میں, اور 96% تھی ہماری گریڈ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کی. اور ان اسٹوڈنٹ میں سے جو اس وقت کووڈ-19 کے ڈیوریشن میں ہمارے جو اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کے پڑے ہوئے, تو ان اسٹوڈنٹ میں سے 4 اسٹوڈنٹ جو ہیں, 2 اسٹوڈنٹ ہمارے انجینئرنگ میں ان کا ایڈمیشن ہوا یونیورسٹیز کے اندر, BS کے, اور 4 ایئر BS کے اندر, BS equal to MSc کے اکول ہوتا ہے. اور اس کے اندر 2 اسٹوڈنٹ, ایک اسٹوڈنٹ ہمارا قائد اعظم یونیورسٹی میں گئے, 2 اسٹوڈنٹ ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں گئے, اور اس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ ہمارا جو ہے وہ کانسیپٹ میں ان کا ایڈمیشن ہوا. اس طرح سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی اچیومنٹ رہی. اس کے ساتھ ساتھ میں سائڈ آپشن میں, کیونکہ ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے شیفرڈ کالج باغ کا, ماڈرن ایجوکیشن کا, اور ویل ریکوگنائز جو کوالیفیکیشن آف ایجوکیشن ہے جس کو ہول ورلڈ دنیا کے اندر مانا جاتا ہے, تو وہ او لیول کا سیٹ اپ تھا. اس کے رزلٹ جو ہمارے رہے وہ ایڈمائریبل رزلٹ رہے, ہائی اچیومنٹس رہی, پوائنٹ اسکور پہ رہے جو وہ ہمارے ہائی اچیور جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے. تو کیونکہ او لیول کے اندر, آرڈینری لیول کے اندر جو ہوتا ہے کیمبرج کا ہے اور برٹش کاؤنسل
کے اندر اس کو اس ایجوکیشن کے سیٹ اپ کو چلایا جا رہا ہے، تو وہاں پہ گریڈنگ ہوتی ہے سر. وہ جو گریڈنگ ہوتی ہے وہ 95% سے 95 مارکس جو پرسنٹ 100 میں سے 95 مارکس جو اسٹوڈنٹ لیتا ہے تو اس کو اے اسٹار گریڈ دیا جاتا ہے. اس طرح سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے ان اسٹوڈنٹ نے 5 سبجیکٹ میں اے اسٹار گریڈ لیے، 4 سبجیکٹ میں انہوں نے اے گریڈنگ لی، اور اس طرح سے ہمارے اسٹوڈنٹ نے جو ایک سبجیکٹ میں اس نے بی گریڈنگ لی. اس طرح سے ہمارے ڈفرینٹ سبجیکٹ کے اندر ڈفرینٹ گریڈنگ آئی، جس میں موسٹلی ہمارے اسٹوڈنٹ اے اسٹار، اے اور بی گریڈ کے اندر جو ہماری ہائی اچیومنٹس رہی وہ او لیول کے ایگزام کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریڈٹ جاتا ہے، یہ جو اچیومنٹس ہیں تو ڈاکٹر عبدالحسن عاصم کو جاتی ہے. وہ کیونکہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، ڈسٹرکٹ باغ کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ یہ جب ادارہ لانچ کیا تو اس ادارے کی اوپننگ کی، اور اس وقت سے لے کے اس وقت تک 76 اسٹوڈنٹ او لیول کر چکے ہیں. تو یہ کریڈٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فیڈرل کا سیٹ اپ تھا اس سے فارغ ہونے والے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوئے اس وقت سر. وہ جو ڈاکٹر کی ڈگری ہیں وہ ڈاکٹر کی ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور وہ ابھی ہاؤس جاب کر رہے ہیں. کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ ہمارے واپس ڈسٹرکٹ باغ کے اندر آئیں گے انشاءاللہ. اور کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انجینئرنگ کر کے فارغ ہوئے ہیں. کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں 3 اسٹوڈنٹس ہمارے اس وقت ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ آرمی کے اندر، اور ایک اسٹوڈنٹ ہمارا جو آرمی کے اندر ایز اے میجر جو اس وقت جو ان کی اپ گریڈنگ ہوئی ہے وہ میجر کے پوسٹ پہ چلے گئے. تو اس طرح سے شیفرڈ کالج باغ کی جو اچیومنٹس ہیں وہ 2012 سے لے کے 2020 تک ایڈمائریبل اچیومنٹس ہیں. غالباً سر میرا لاسٹ کوشچن کرنے جا رہا ہوں. اب آپ انشاءاللہ اس پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. پہلے تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور پھر اگلے کوشچن کی طرف جاتا ہوں شاہ صاحب کہ آپ چونکہ ایک ٹیلنٹڈ جوان ہیں، تو کووڈ-19 کے جو 6 ماہ تھے وہ بہت بڑا ایک مشکل وقت گزرا ہے پورے آزاد کشمیر، پورے پاکستان کے لیے. وہ ایک بہت بڑی اور ایک قسم کی بہت بڑی مشکل ہمارے اوپر پیش آئی، اور الحمدللہ ذی شعور ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ زیادہ متاثر نہیں ہوئے، اور اپنے آپ کو کنٹرول کیے، اور کچھ زیادہ موتیں واقع نہیں ہوئی، اور ایک دفعہ پھر زندگی معمول کی طرف آ گئی. تو آپ جو آپ کی 6 ماہ کا ٹینڈیور گزرا ہے اداروں کا، اس کی کارگزاری کے حوالے سے خیر آپ بات کر چکے ہیں، تو آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں سر؟ کہ حکومت مالی لحاظ سے آپ کی کتنی سپورٹ کرے، اور کیا حکومت کی طرف آپ کو مطالبہ کرنا چاہتے بھی ہیں، یا میں اپنی طرف سے؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ شیفرڈ کالج باغ نے فائن لینڈ ایجوکیشن سسٹم کو مینٹین رکھا، اس کے ساتھ یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ جیسے ڈاکٹر عبدالحسن عاصم جہاں باغ آزاد کشمیر کے اندر جب ارتھکویک ہوا تو آئے، ایک ڈیووشن کے ساتھ آئے، ایک پیشن کے ساتھ یہاں پہ آئے، تو ان کو ان کی جو ٹیم ملی، ٹیم ورکر ملے، کام کرنے والے جو لوگ ملے، چاہے وہ شیفرڈ کالج کے اندر موجود ہوں یا ان کے پرائمری ونگز میں موجود ہوں. پرائمری ونگز میں اس وقت جو قائم مقام پرنسپل ہیں جو ان اداروں کو رن کریں وہ سردار شعیب صاحب ہیں، اور وہ ڈیووشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان اداروں کو بھی چلا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے 3 ادارے موجود ہیں پرائمری ونگز کے موجود ہیں. یہ شیفرڈ کالج جو ہمارا یہاں پہ موجود ہے، یہ شیفرڈ کالج کے 3 پرائمری ونگز ہیں. ایک سٹی باغ میں موجود ہے، ایک موجود ریاڑہ میں موجود ہے، اور ایک بیرپانی میں موجود ہے. تو یہاں پہ جب 12 مارچ سے لاک ڈاؤن ہوا تھا اور اسٹل 15 سپٹمبر تک یہ جاری رہا، اور اس ڈیوریشن میں جو بھی ایکٹیویٹیز رہی، تعلیمی سرگرمی رہی، وہ ساری چیزیں ایک ویل آرگنائز وے سے چلتی رہی. اور شیفرڈ کالج کے اسٹوڈنٹ اور ان کے اسٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس ہیں، میں ان کو بھی یہاں سے آپ کے اسٹوڈیو سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، کوآپریٹ کیا، تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو اس مزید یہ میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے وہ اپنے اس ڈیووشن کو ہمارے ساتھ لے کے آگے چلیں تاکہ ہم اپنے تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں. جہاں تک بات کی آپ نے کہ آپ حکومت سے کوئی مطالبہ بھی کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اس طرح کا سوال آپ کا تھا، تو ہم نے ہمارا حکومت گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے یہی اس اسٹوڈیو سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو اکیڈمکس کے لحاظ سے اس کووڈ-19 کے جو 6 منتھ کا ڈیوریشن گزرا،
تو اس کے اندر ہر ادارے نے، پرائیویٹ جو سیکٹر تھے، تعلیمی ادارے تھے، انہوں نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو کسی نہ کسی وے سے، کسی نہ کسی پروسیس سے انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا، چاہے وہ نیٹ کی سہولت نیٹ کی فیسلٹیز کے ساتھ کیا ہو، یا انہوں نے ہینڈ آؤٹس کی فارم میں کیا ہو، تو اسٹوڈنٹس کی تعلیمی سرگرمیوں کو معطل نہیں ہونے دیا، اس کو ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دیا۔ تو ہمارا اس وقت کی جو میڈیا کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں کہ کورس نے یہ ڈیسیزن دے دیا، فلاں کورس نے یہ ڈیسیزن دے دیا، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ساری چیزیں کو ساتھ مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ادارے ایسے موجود ہیں کہ جو آرگیو کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ اس چیز پہ مکمل اسٹینڈ کرتے ہیں، اور 100% ان کا رائٹ بھی ہے کہ وہ فی کلیم کر سکتے ہیں، فی لے سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو کیری کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا شیفرڈ کالج کا جو سسٹم ہے، سیٹ اپ ہے، تو ہم نے کام بھی کیا ہے۔ آپ کے سامنے تمام تر ہماری ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا کے اوپر چلتی رہی۔ ہمارے پاس یہاں پہ ایویڈنس کے ساتھ، آرگیو کے ساتھ، تمام دلائل کے ساتھ تمام تر باتوں کو کہنا چاہوں گا آپ سے، اور کر بھی سکتا ہوں، کہہ بھی سکتا ہوں، موجود بھی ہیں تمام تر چیزیں۔ تو اس طرح سے جو SOPs ہیں ان کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف جموں کشمیر، گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے حوالے سے کوئی بھی جو ڈیسیزن لینا چاہ رہے ہیں یا ڈیسیزن ہے تو وہ اس ڈیسیزن کو لیں کہ اگر تعلیمی اداروں نے اپنی جو تعلیمی سرگرمیاں تھیں اس ڈیوریشن میں بغیر جاری رکھی، اس کو ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دیا، تو پھر ان اداروں کا رائٹس بنتا ہے ان کو، چاہے گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر جو ہے وہ کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے۔ یہ میرا ایجنڈا، یہ میرا وین، یہ میرا ایک جو اسکول آف تھاٹس ہیں، اس کے حوالے سے میرے جو میں سوچ رہا تھا تو وہ اس کو میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔ تو اس کو گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر کو ضرور دیکھنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ میرا آپ سے ایک ایکسپیرینس تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں۔ جی شکریہ ناظرین، آپ سن رہے تھے سید نصیر حسین گردیزی صاحب کو، جن کا تعلق سر سیداں سے ہے، اور بہت خوبصورت، بہت ہی منظم انداز میں ہمارے آج کے مہمان جو شیفرڈ کالج کے پرنسپل ہیں، بہت ہی اچھے الفاظ کا استعمال، اور یقینی بات ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارا پروگرام ضرور پسند آئے گا، اور وہ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ بھی کریں گے۔ تو آپ اجازت دیجئے اپنے میزبان سید اجمل گردیزی کو انشاءاللہ ایک بار پھر اگلے پروگرام کے ساتھ، ہر بات سچ بات کے ساتھ انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔